باتیں ہیں۔ ان ریاستوں میں سے ایک ریاست اور ایک ملک فلسطین ہے۔ کافی لوگوں کو معلوم ہوگا، آپ لوگ سنتے رہتے ہو، آج ایسا زمانہ نہیں رہ گیا کہ کچھ بتایا جائے، لیکن اس کو موبائلوں سے سننا اور کچھ عالموں سے سننا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اس لیے جہاں بھی آپ کے معتبر عالم ہیں، ان سے پوچھئے، ان سے جانچ پڑتال کر کے سمجھ لیجیے کہ حقیقی بات کیا ہے۔ تو موجودہ حالت جو ہے ابھی فلسطین کے بارے میں کچھ مناسب نہیں ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بیت المقدس کے بارے میں، کچھ فلسطین کے بارے میں اور کچھ ہم لوگوں کے بارے میں کہ ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، ان کے بارے میں کچھ بتائیں۔ اب حقیقی بات شروع ہوتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا گھر اس روئے زمین پر کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیت اللہ ہے، خانہ کعبہ ہے۔ پھر سائل نے پوچھا اے اللہ کے رسول دوسرا گھر کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا گھر وہ بیت المقدس ہے۔ پھر سائل نے پوچھا اللہ کے رسول ان دونوں کے درمیان فاصلے کتنے ہیں؟ پہلا گھر کب بنا ہے اور دوسرا گھر کب بنا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال۔ یہ ایک مختصر سی حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو گھر ہیں، ہمارے گھروں جیسے نہیں، ان کا گھر الگ ہے، اور ان میں نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ بھی الگ قسم کی ہے۔ دنیا کی تمام مساجد ہیں ایک صف میں، اور دوسری جگہ یہ چند مسجد ہیں، مثلا خانہ کعبہ، بیت المقدس، مسجد نبوی، ان کی الگ فضیلتیں ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا، سفر کرنا، یہ فضیلت کی چیز نہیں ہے سوائے 3 مسجد کے۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ خانہ کعبہ، دوسرے نمبر پہ مسجد نبوی ہے، اور تیسرے نمبر پہ بیت المقدس ہے۔ بیت المقدس میں نماز پڑھنے کی فضیلت خانہ کعبہ کے فضیلت سے 4 حصہ ہے، یعنی خانہ کعبہ میں اگر 1 لاکھ تو بیت المقدس میں 25,000۔ ایک فضیلت تو یہ بھی۔ دوسری فضیلت یہ لے لیجئے جس فضیلت میں اور دنیا کی کوئی مسجد شامل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لیا گیا تو مسجد حرام سے جو سب سے پہلے وہاں سے لے کے گیا تو بیت المقدس مسجد اقصیٰ لیا گیا، اور وہیں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے۔ وہاں سے واپس آ کے جو فضیلت حاصل ہوئی ہے وہ کسی اور پیغمبر کو بھی فضیلت حاصل نہیں ہوئی ہے۔ وہ فضیلت کیا تھی؟ وہ فضیلت امام الانبیاء کی فضیلت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کی امامت کرائی اور امام الانبیاء کا خطاب ملا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ یہ سب کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد اقصیٰ میں، فلسطین میں۔ ایک اور سن لیجیے، ابتدائی اسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد 17 مہینوں تک اللہ کے نبی اور اللہ کے نبی کو ماننے والے جتنے بھی تھے تمام لوگوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ کتنے دن ہو گئے؟ تقریباً 17 مہینہ، یہ 1 سال تو یہ ہو گیا، اور ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال پھر مکہ میں، تو 14 سال بن جاتے ہیں۔ 14 سال جو ہے مسجد اقصیٰ کی طرف تمام لوگوں نے جو ہے نماز پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کے نبی بن چکے تھے، اللہ کے نبی ہو چکے تھے، اس وقت ابھی مسلمانوں کا قبضہ فلسطین پر نہیں تھا، مسجد اقصیٰ پر قبضہ نہیں تھا۔
اس وقت عیسائی قابض تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں وقت آئے گا کہ یہ جو بیت المقدس ہے، فلسطین کی سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کے قبضے میں آ جائے گا. تو اس وقت تو لوگ یہی کہتے تھے کہ یہ خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے جانے کے بہت ہی قریب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ خواب پورا ہوا. اور وہ بھی کیسے عجیب و غریب واقعہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیشن گوئی پورا ہونا اتنا واضح طریقے سے ہوا، اتنا واضح طریقے سے ہوا کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی ہے. کل آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح یہ ایک صحابی ہے، بہت ہی اعلی درجے کے صحابی ہے، بلند مقام کے صحابی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو لقب دیا امین هذه الامہ، اس امت کے امین ہونے کا. انہوں نے فلسطین پر لشکر کشی کی، چڑھائی کی اور بیت المقدس کا محاصرہ کیا. تقریباً 40 دن محاصرے میں بیت گئے، مکمل ہو گئے. ادھر سے پادری لوگ قلعے کے فصیل پر چڑھ کے اعلان کیا کہ ابو عبیدہ اگر قیامت تک تم اس طریقے سے محاصرے کرو گے تو ہم بھی اب پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، لہٰذا کوئی اور اپائے کیجیے. تو کہا کیا کیا جائے؟ کہا کہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ تمہارا ایک خلیفہ ہوگا، ایک امیر المؤمنین ہوگا، اس کی تمام شرطیں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اگر وہ شخص آ جائے تو ہم بغیر جنگ کیے ہوئے بیت المقدس آپ کے حوالے کر دیں گے. تو وہ کچھ شرطیں بتائی. حضرت ابو عبیدہ سمجھ گئے کہ یہ تو امیر المؤمنین کے بارے میں کہہ رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں. خط لکھ کے بتایا امیر المؤمنین آپ کو یہاں آنا پڑے گا، اس طریقے سے بات ہے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس طریقے سے سفر کرتے ہیں اس طریقے سے آج تک کوئی بادشاہ وقت امیر المؤمنین ہو کے اس طریقے سے آج تک کوئی مثال نہیں ملتی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے شہر سے نکلتے اس حال میں کہ ایک غلام ہوتا ہے، ایک خلیفۃ المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہوتے ہیں، سواری ایک ہی ہوتی ہے، ایک ہی گھوڑا ہوتا ہے، اور اسی پہ پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوار ہوتے ہیں اور چند میل کے بعد ان کے غلام سوار ہوتے ہیں. حضرت عمر اس کو رسی پکڑ کے آگے لے جا رہے ہیں. اس طریقے سے وہ بیت المقدس پہنچے اور اتفاق یہ ہوا کہ بیت المقدس اس حال میں پہنچے کہ غلام سوار تھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکیل پکڑ کے آگے لے جائے. تو دیکھنے والوں نے سوچا ہوگا کہ جو سوار ہے وہی خلیفۃ المؤمنین ہے، لیکن خلیفۃ المؤمنین تو پیچھے تھے. جیسے ہی آپ رضی اللہ عنہ وہاں گئے، انہوں نے دیکھا تمام علامتیں جانچی، فوراً کہہ دیا کہ عمر بس یہ لو چابیاں، یہ تمہاری حکومت اس میں قائم ہو گئی. ایک قطرہ بھی خون کا نہیں بہا اور بیت المقدس اسلام کے دامن میں آ گیا. اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مصلی یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بنائی تھی، اور وہ سادہ سا تھا، اس میں کچھ عمارت نہیں تھی. ایک خلاصے کی بات بول دوں تو بیت المقدس کسی عمارت کا نام نہیں ہے، کسی مسجد کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک احاطے کا نام ہے. بیت المقدس کیا ہے؟ ایک احاطہ ہے، بہت بڑا گراؤنڈ ہے، میدان ہے، اس پورے کا نام بیت المقدس ہے. اسی میں جو ہم سب تصویر میں دیکھتے ہیں بیت المقدس کا وہ تصویر وہ بھی شامل ہے، اسی میں چند مسجدیں بھی ہیں اور بھی چیزیں ہیں. تو وہ تمام کا نام بیت المقدس ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو وہ مصلی بنوایا تھا، نماز پڑھنے کی جگہ بنوائی تھی، اس کو اس وقت کے بادشاہ، اس کے بعد خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اس کو اچھی طریقے سے اس پر تعمیر بنائی، اور وہی نقشہ جو آپ ابھی تصویر میں دیکھتے ہیں اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں، اس پر ایک گنبد بنوایا جو آپ لوگ دیکھتے ہیں، وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو جگہ متعین کی تھی اس کا نام بیت المقدس رکھ دیا گیا ہے. تو وہ اس میں ایک عمارت ہے، پوری جگہ جو ہے وہ بیت المقدس ہے. اسی طریقے سے اس میں قبۃ الصخرہ ہے، المسجد الجامع ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی عمارت ہے. تو یہ تمام متبرک جگہ ہے. ایک بات اور ہے کہ یہاں فلسطین میں یہودی آئے کب؟
کیا واقعی فلسطین یہودیوں کی اصل آبا و اجداد کی زمین ہے یا مسلمانوں کی ہے؟ اس بات کو سمجھ لیجیے۔ سب سے پہلے 135 عیسوی میں فلسطینی وہاں اس سے پہلے موجود تھے، لیکن وہاں ایک بادشاہ گزرا رومی حیران نام کر کے، انہوں نے تمام فلسطینیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور 1700 سال تک فلسطینی کوئی بھی وہاں قدم نہیں رکھ پائے، پورا صفایا۔ 1700 سال میں تاریخ عدل بدل اور جو ہے نسلیں بہت دور تک چلی جاتی ہے، قانون الگ بن جاتے ہیں۔ 1700 سال تک کوئی بھی وہاں کسی کی بھی وہاں جگہ نہیں تھی یہودیوں میں سے۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قبضہ کیا، فتح کیا، اور اس کے بعد جو ہے تقریباً 500 سال بعد پھر رومیوں کا وہاں پر قبضہ ہوا، عیسائیوں کا قبضہ ہوا۔ اس قبضے کے بعد عیسائیوں نے یہ بھی شرط رکھی کہ یہاں یہودی نہ گھسنا پائے فلسطین میں، تو حضرت عمر نے ایک انہیں چھوٹ دی۔ یہ بھی ایک اسلامی خلیفہ کے اوپر ایک بہت ہی اچھی بات ہے کہ تم زیارت کر سکتے ہو، وزٹ کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، چونکہ متفرق جگہ یہ تینوں کے لیے ہے، فلسطین مسلمانوں کے لیے بھی ہے، یہودیوں کے لیے بھی ہے، عیسائیوں کے لیے بھی ہے، لیکن ان کا عقیدہ الگ ہے، ہمارا عقیدہ الگ ہے، عیسائیوں کا عقیدہ الگ ہے، تو تینوں کے لیے ہے۔ اس بنا پر حضرت عمر نے ان کو صرف زیارت کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس کے بعد جو ہے فلسطین میں یہودی سب سے پہلے جو ابھی موجودہ دور میں قدم جمایا ہے وہ 1880 میں سب سے پہلے فلسطینی یہودی فلسطین میں آئے، اور کچھ ہی دنوں میں ایک معاہدہ ہوا۔ یہودیوں کا ایک بڑا آدمی تھا، اس نے برطانیہ اور جرمنی میں ان دنوں جنگ 1914 میں جو پہلی جنگ آزادی ہوئی ہے، پہلی جنگ عالمی جنگ جو ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ایک معاہدہ رکھا کہ اگر برطانیہ جنگ جیت جاتی ہے تو اس جنگ کے تمام خرچے ہم دیں گے برطانیہ والوں کو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ مجھے صرف فلسطین میں رہنے کی جگہ چاہیے۔ تو برطانیہ والوں نے وہ ویسے ہی کیا، جنگ جیت گئے اور فلسطینیوں کو اجازت دے دی وہاں رہنے کی۔ اسی وقت سے لے کر 1947 تک یہ فلسطینی وہاں بڑھتے گئے، یہاں تک کہ 4 لاکھ ان کی تعداد ہو گئی ہے۔ اور 1948 میں 14 مئی 1948 میں انہوں نے الگ ایک ملک اسرائیل کے نام سے اعلان کر دیا کہ ہم الگ ایک ملک بناتے ہیں، اور اس کو سب سے پہلے ایکسپٹ کرنے والا، قبول کرنے والا امریکہ اور برطانیہ تھا۔ چنانچہ آج بھی مسلم جتنے بھی ممالک ہیں اس کو ملک نہیں مانتے، فلسطین غاصب ہے، غاصب۔ اسرائیل کیا ہے؟ یہ قبضہ کیے ہوئے دوسرے کی زمین پہ، اور انہوں نے الگ ملک کا اعلان کر دیا، اور ادھر سے مسلمانوں کا جو ہے 1947 کے بعد 1948 ہوا، اور اسی 1948 میں جو ہے اقوام متحدہ نے یہ فیصلہ دیا کہ فلسطینیوں کو صرف 45% جو وہاں مسلمان تھے ان کو دیا جائے، اور 65% جو ہے وہ یہودیوں کو دیا جائے۔ زمین ہماری تقسیم کر رہا ہے الٹا سیدھا۔ تو اس طریقے سے فلسطین میں یہودی آباد ہو گئے، اس کے بعد عربوں میں اور فلسطینیوں میں جنگ ہوئی، مسلمانوں میں یہودیوں میں جنگ ہوا، اور جو ہے اسی طریقے سے فلسطینی جو اصلی مسلمان ہیں ان کی زمین گھٹتی گئی۔ آج موجودہ حالت یہ ہے کہ بہت ہی کم اس کے پاس جگہ باقی رہ گئی ہے، اور آج بھی ابھی امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، ابھی بھی پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ان کا پلان کیا ہے کہ فلسطین کو قبضہ کیا جائے، اس کے بعد جتنے بھی ممالک ہیں مسلمان تو ان کو قبضہ کیا جائے، اس کے بعد دجال کا دور شروع ہوگا۔ دجال کی جو ہے وہ 2 قسمیں بتاتے ہیں، ایک تو وہ دجال جو ہمارے ذہنوں میں، ایک دجال وہ ہوگا جو ورلڈ پورے دنیا کا بادشاہ ہوگا، اور وہ دجالی پیغام پورے دنیا میں پھیلائے گا۔ وہ ابھی موجودہ دور میں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بیت المقدس ابھی بھی موجود ہے اس بیت المقدس کو ڈھا کے، جس طریقے سے ہندوستان میں ڈھایا گیا ہے ایک کو اور دوسری چیز اس پہ بنایا جا رہا ہے، اسی طریقے سے بیت المقدس کو وہ ڈھانا چاہتے ہیں اور اس پہ ہیکل سلیمانی تیار کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ان کا اصل مقصد ہے، پھر وہیں سے وہ دجالی قانون چلے گا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، ہم سب کے لیے کیا پیغام ہے؟ ہم سب کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم میں سے بھی دعا کریں کہ کوئی ایسا مرد مجاہد ہو جو لیڈر بنا دے ہمیں، اور اس کو آزادی کے ہم میں سے کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے۔ دوسری بات یہ کہ یہ دعا کریں کہ
मजलूमों को किसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला रिहाई दे। और तीसरी बात ये कि जितने भी हमारे बड़े अकाबिर हैं अभी, उन्होंने एक राय दी है कि फ़लस्तीनियों के लिए दुआ तो करें ही, लेकिन कुछ अगर मदद कर सकते हो तो वो मदद भी करें। बहुत सारे अभी हज़रात ये कह रहे हैं कि अपने घर में एक तिजोरी रखिए फ़लस्तीन के नाम के लिए। क्यों? वो हमारा क़िबला अव्वल है, हमारे ईमान का हिस्सा है, हमारी मस्जिद है। उनके लिए जो है आप रोज़ाना उसमें कुछ पैसे डालिए और फ़लस्तीन की मस्जिद को याद कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला इसको जल्द इन ज़ालिमों के चुंगल से आज़ाद करा दीजिए। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि आप लोग भी फ़लस्तीन की मस्जिद जो बैतुल मुक़द्दस है, अल्लाह तबारक व तआला के बहुत ही पसंदीदा जगह है वो, और जहाँ भी कुरान में उसका नाम आया हर जगह बारकना बरकत वाली जगह बताइए उसको। तो इसके लिए दुआ करेंगे, और सिर्फ दुआ से ही कोई चीज़ होने वाली नहीं है, इसके लिए तड़प होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। एक बात करके मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सलाहुद्दीन अय्यूबी बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बहुत बड़े मुजाहिद भी थे, और मुजाहिद इतने बड़े थे, उन्होंने कसम खा ली थी कि जब तक फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं करूँगा तब तक तो हंसूंगा नहीं। हम तो रोज़ाना हंसते रहते हैं, हमारे दिल में कुरान होनी चाहिए, दिल से दुआ निकले तो असर हो। इसीलिए ये तमाम बातें अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।